برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کی خدمات میں سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت سمندر علم و حکمت حضور سیدی اعلی حضرت فاضل محدث بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عرس پاک کے مبارک موقع پر آپ کی خدمات میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عرس اعلی حضرت کی برکتوں سے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ اس عالم گیتی میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کے قدوم ہائے میمنت نزول سے دنیا کو شرف عطا کیا اور دنیا میں بسنے والوں کو شرف عطا کیا۔ تو اسی رسول برحق، ہادی برحق، سید عالم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کا آج بریلی شریف کی سرزمین پر جہاں آپ کا مزار پاک ہے، عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ نہ صرف وہاں پر بلکہ پوری دنیا میں افقائے عالم میں یوم رضا منایا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ ہم اللہ کے ایسے مقدس ولیوں کی بارگاہ سے نسبت رکھتے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کہ ملت اسلامیہ پر عظیم احسانات ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے دین و ایمان کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ دنیا تو بالخصوص دنیا وہابیت اہل ایمان کے قلوب سے ایمان کی دولت کو نکال کر تباہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اعلی حضرت نے ہمارے ایمان کو تباہ ہونے سے بچا لیا، اور آج الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی المولا تعالیٰ عنہ نے 13 سال 5 ماہ کی عمر میں فراغت حاصل فرمائی، اور اس عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ تحریر کیا رضاعت سے متعلق۔ بچے کو دودھ پلانے سے متعلق مسئلہ تھا، سائل نے یہی سوال کیا تھا کہ ایک بچے کو ماں کتنے دن تک دودھ پلائے، تو آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے یہ فتویٰ تحریر کیا کہ حولین کاملین،
2 سال مکمل ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، جائز ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اب وہ تاریخ کا تعین کرنا ہے تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ تاریخ جو ہے قمری تاریخ لی جائے گی، یعنی چاند کے مہینے سے حساب جوڑا جائے گا، انگریزی مہینے کا نہیں، چاند کی تاریخ سے 2 سال مکمل اس کو دودھ پلایا جائے گا، کیونکہ اسلام میں قمر اور شمس یہ دونوں سے بھی تعلق رکھا گیا ہے۔ حج کرنا ہے تو چاند کے مہینے کے حساب سے کرو، روزہ رکھنا ہے تو چاند کے مہینے کے حساب سے روزہ رکھو، زکوٰۃ دینا ہے تو چاند کے مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دو، رضاعت کی عمر مقرر کرنا ہے تو چاند کے مہینے کے حساب سے مقرر کرو، اور نماز کا تعلق شمس سے ہے، سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو، زوال آفتاب ہو جائے ظہر ادا کرو، جب سایہ اصلی سے دگنا سایہ ہو جائے تو عصر کی نماز ادا کرو، جب سورج ڈوب جائے تو مغرب پڑھو، شفق کی روشنی غائب ہو جائے تو عشاء پڑھو۔ تو یہ اسلام کا تعلق ان دونوں سے ہے، قمر سے بھی ہے، شمس سے بھی ہے۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت نے ایسی مہارت تامہ حاصل فرمائی علوم و فنون میں کہ آپ نے ہر مسئلے کا صحیح حل بتایا اور ملت کی صحیح رہنمائی کی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں کیسی رکھنی ہے۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ دل میں عشق مصطفیٰ ایسا ہو کہ ما سوى اللہ، یعنی اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان سب سے اپنا تعلق توڑ کر اس سے اپنا تعلق جوڑو جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی، اس سے اپنا تعلق رکھو۔ اگر وہ تمہارے ہو گئے تو ساری کائنات تمہارے مسخر کر دی جائے گی، ساری کائنات مسخر کر دی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند و سیارے ستارے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسخر کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک یہودی نوجوان آیا تھا، میرے آقا نے اس کو مٹی دی، مٹی سونا بن گئی۔ وہ اپنے باپ سے جا کر کہا، باپ نے کہا کہ یہ تو محمد کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ تو 7 اسٹار کا کمال ہے کہ 7 ستارے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، اس وقت آدمی جو بھی نیت کر کے جو کام کرے گا وہ کام پورا ہو جائے گا اس کا۔ وہ 7 ستارے، وہ 7 اسٹار جو ہے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں سب پورے۔ اس وقت جو بھی آدمی چاہے دنیا کا عالم ہو، فاضل ہو یا جاہل ہو، کوئی ہو، اس وقت میں جو بھی ارادہ کر لے اللہ پاک وہ کام پورا کر دیتا ہے۔ تو اس میں محمد عربی کا کوئی کمال نہیں ہے، 7 ستارے یکجا جمع تھے، انہوں نے نیت کر لی مٹی سونا بن جائے، سونا بن گئی۔ اب دوبارہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ سب کو ٹائم آتا ہے ایسا۔ کس نے کہا یہ؟ اس یہودی کے لڑکے کے باپ نے کہا ہاں کہ اب دوبارہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکا دوڑا ہوا آیا، اس کو سرکار پر اتنا یقین ہے، اللہ اکبر، اپنے باپ کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا وہ، حالانکہ یہودی تھا وہ خود بھی، سرکار کی بارگاہ میں آیا اور ساری داستان سنائی۔ میرے آقا نے کہا لا مٹی اٹھا کر، سرکار نے مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور دیا، سونا بن گئی۔ وہ لے کر اپنے باپ کے پاس گیا، دیکھو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی مٹی کو سونا بنا دیا۔ اس نے فوراً حساب کتاب کیا تو کہا رہے 7 اسٹار پھر جمع تھے اس لیے انہوں نے بنا دیا ایسا۔ تو تم نے تو کہا تھا زندگی میں ایک ہی مرتبہ جمع ہوتے ہیں ہر کسی کو، سب کو تو نہیں بار بار جمع ہوتے ہیں۔ کہا اب کی بار اگر تو بنا کے لائے تو میں مانوں گا کہ واقعی وہ محمد عربی ہیں، اللہ کے رسول۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں تیسری مرتبہ پھر آیا، حضور نے پھر اپنا
ہاتھ مبارک لگا دیا مٹی کو، مٹی سونا بن گئی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی۔ تو اب وہ مٹی کو ہاتھ لگایا میرے سرکار نے، مٹی سونا بن گئی تیسری مرتبہ بھی۔ اب وہ پریشان ہے، وہ حساب لگا رہا ہے تو 7 ستارے جمع ہو رہے ہیں، 7 اسٹار جمع ہو رہے ہیں۔ اب اس نے حقیقت جاننے کی کوشش کی، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں، یعنی آدمی ستاروں کا محتاج رہتا ہے، اس وقت ستارے جمع ہوتے ہیں تو کچھ کام کر لیتا، بنا لیتا کام اپنا۔ لیکن یہ کیا مطلب ہوا کہ جب دیکھو جب محمد عربی کے لیے ستارے جمع ہو جا رہے ہیں، تو اس نے تحقیقات جب کی تو پتا چلا محمد عربی ستاروں کے محتاج نہیں ہے، محمد عربی ستاروں کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ستارے میرے آقا کے محتاج ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، خالق کل آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، زمین کا خالق اللہ، آسمانوں کا خالق اللہ، ستاروں کا خالق اللہ، سیاروں کا خالق اللہ، شمس و قمر کا خالق اللہ، بحر و بر کا خالق اللہ۔ اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ یا رسول اللہ، اللہ جو چیز پیدا کیا ہے وہ سب آپ کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت میں دے دیا ہے، آپ مالک ہیں، آپ جو چاہے کریں سرکار۔ اس لیے سرکار نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے آپ کا حکم مانا، چاند کو حکم دیا تو چاند نے آپ کا حکم مانا، سورج کو حکم دیا سورج نے آپ کا حکم مانا، اللہ اکبر، ستاروں کو حکم دیا ستاروں نے آپ کا حکم مانا، دریا کو حکم دیا دریا نے آپ کا حکم مانا، مردوں نے آپ کا حکم مانا۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیز کو پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کا مالک اپنے حبیب کو بنا دیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو عاشق اور معشوق ہوتے ہیں، محب اور محبوب ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کو تقسیم نہیں کرتے، یہ میرا یہ تمہارا، وہ تمہارا یہ میرا نہیں، بلکہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیسے کیسے عقیدے سے ہم کو سنوارا ہے، غور کیجئے کتنا عظیم احسان ہے آپ کا ہم پر۔ ورنہ یہ وہابیہ تو کہتے ہیں محمد جس کا نام ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ اللہ، کتنا بڑا فرق ہے وہابی میں اور اعلیٰ حضرت میں، ہے نا؟ بتاؤ کتنا بڑا فرق ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ، اسی عقیدے کو ہم نے اپنایا، کیونکہ وہی حق ہے، وہی عقیدہ حق ہے۔ آج دنیا سنیت پر اعلیٰ حضرت کا عظیم احسان ہے کہ آپ نے ہمارے عقیدے کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 علوم و فنون پر 1,500 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور آپ کی ہر کتاب اپنے اندر لاجواب، آپ کی ہر تصنیف لاجواب، معرکۃ الآراء تصنیف ہے۔ عام عالموں مولویوں سے ہٹ کر آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کتابوں کی تحریر میں، اللہ اکبر، کہ اب اٹھائیے فتاوی رضویہ کا جو آپ نے خطبہ تحریر کیا ہے پہلے، وہ خطبہ اتنا بلاغت سے فصاحت سے معمور ہے، اللہ اکبر، ایسے ایسے الفاظ اعلیٰ حضرت نے اس خطبے میں ارشاد فرمائے ہیں کہ پڑھنے والا اگر خطبہ ہی پڑھ لے تو اس کا عقیدہ تازہ ہو جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے قلم کی طاقت ہے۔ اسی لیے محدث اعظم علیہ رحمہ نے، جو سلسلہ اشرفیہ کے بزرگ ہیں، حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی نوک زبان کو اور نوک قلم کو، یعنی قلم کی جو نب ہوتی ہے اس کو اور زبان کی نوک کو، یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی محفوظ رکھا غلطیوں سے۔ نہ زبان سے کوئی غلط بات کہی کبھی اعلیٰ حضرت نے، نہ کبھی آپ نے غلط تحریر کی، کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی کہ آپ کو اپنی
باتیں رجوع کرنے پڑی ہوں. جیسے کہ بعض عام مفتیان کرام فتویٰ لکھ دیتے ہیں، کبھی فتوے میں غلطی ہو جاتی ہے لکھنے میں بھی. جب دوسرے مفتی صاحب کے پاس فتویٰ جاتا ہے وہ صحیح فتویٰ لکھتے ہیں. جو غلط فتویٰ لکھا گیا ان کو اپنا فتویٰ واپس لینا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ رجوع کرنا. تو بہت سارے مفتیان کرام نے دنیا کے اپنے اپنے فتووں کو بعد میں رجوع کر لیا، لیکن واحد اعلی حضرت کی ذات پاک ہے، کبھی آپ کو اپنا فتویٰ رجوع کرنے کی حاجت ہی نہیں ہوئی. اب مثال کے طور پر ایک فتویٰ لکھا دنیا کے سارے مفتیوں نے ڈاکٹر اقبال کے متعلق. جب انہوں نے کتاب لکھی تھی شکوہ، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا، اس میں کفریہ کلمات بک دیے تھے، تو اعلی حضرت کے پاس بھی استفتاء آیا. تو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کے ان اشعار میں کفر ثابت ہوتا ہے، اگر یہ اپنے الفاظ سے توبہ کر لیتے ہیں تو کفر از خود اڑ جائے گا. کفر از خود اڑ جائے گا جب توبہ کر لیں گے یہ. تو سارے مفتیوں کا فتویٰ اور تھا. سب مفتیوں نے کیا لکھا کہ ڈاکٹر اقبال کافر ہو چکے، ڈاکٹر اقبال کافر ہو چکے، ڈاکٹر اقبال کافر ہو چکے. لیکن اعلی حضرت نے کیا تحریر فرمایا؟ اگر ڈاکٹر اقبال صاحب اپنے کفریہ اشعار سے توبہ کر لیتے ہیں تو کفر کا فتویٰ از خود اڑ جائے گا، مجھے واپس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فتویٰ از خود اڑ جائے گا. تو ڈاکٹر اقبال بھی آپ کی ذہانت و فطانت دیکھ کر تحریر کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے دور کے سچے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. آپ نے ایسا فتویٰ تحریر کیا ہے کہ رجوع کرنے کی وہاں حاجت ہی نہیں ہے. جب علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا، پہلے تو لکھا شکوہ، اس میں تمام کفریہ کلمات تھے، بعد میں لکھا جواب شکوہ، اس میں سب توبہ ہو گئی. جو کفریات بکے تھے شکوہ میں، جواب شکوہ میں اس کی اصلاح ہو گئی. تو اعلی حضرت نے تو فتویٰ پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ اگر علامہ اقبال اگر اپنے کفریہ کلمات سے توبہ کر لیتے ہیں تو میرا جو فتویٰ کفر کا ہے یہ پہلے اپنے آپ اڑ جائے گا، مجھے واپس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ اکبر، یہ اعلی حضرت کی علمیت ہے. عزیزان محترم، جیسے اعلی حضرت آپ ذہین اور فصیح و بلیغ الحمدللہ، ویسے ہی آپ کے شہزادے بھی، سرکار مفتی اعظم بھی. چنانچہ پاکستان میں جب جنرل ایوب خان کی حکومت تھی، فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت تھی، اس وقت پاکستان کے علماء نے، جس میں بڑے بڑے مفتیان کرام بھی شامل تھے، انہوں نے یہ فتویٰ لکھ دیا کہ رمضان کا چاند ہمیں پلین میں بیٹھ کر آسمانوں میں جا کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ زمین پہ بعض مرتبہ چاند نظر نہیں آتا ہم کو. ایک ایک دن کہیں عید ہوتی ہے، دوسرے دن وہاں عید ہوتی ہے، تو کیوں نہیں ہم ایک دن چاند دیکھ لیں اور چاند دیکھ کر کے پوری دنیا میں ایک ہی دن عید منائیں. تو یہ فتویٰ لکھا تھا کس نے؟ پاکستان کے علماء نے. اب یہی استفتاء آیا حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں. خانوادہ اعلی حضرت وقیلاً ایسا بے مثال خانوادہ ہے کہ کائنات میں اس خانوادے کی مثال نہیں ملتی ہے موجودہ صدی میں الحمدللہ. حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے آپ پلین میں اڑیں گے، پلین میں بیٹھ کر چاند کا نظارہ کریں گے، شہادت لائیں گے وہاں سے. حضور مفتی اعظم نے فرمایا تمہارا فتویٰ غلط ہے، غلط ہے فتویٰ تمہارا. پلین میں اڑ کر نہیں دیکھنا ہے چاند رمضان کا، بلکہ زمین پہ ٹھہر کر سر کی آنکھوں سے یا زمین سے لگی ہوئی کوئی عمارت ہو، اس عمارت کی بلندی پہ ٹھہر کر آپ چاند دیکھ سکتے ہیں. فضاؤں میں اڑ کر چاند دیکھنے کا مسئلہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر آپ پلین میں بیٹھ کر دیکھیں گے تو 27 تاریخ کو بھی چاند نظر آ جائیں گا آپ کو. مہینے کی 27 تاریخ کو تو کیا عید منا لیں گے 27 میں آپ؟ جبکہ روزے یا تو 30 ہوتے ہیں یا 29 ہوتے ہیں. بولیے نا کتنے روزے ہوتے ہیں؟ 30 ہوتے ہیں یا 29 ہوتے ہیں. اگر چاند نظر آ گیا 29 کو تو 29واں رمضان ہوا، 29 روزے ہوئے ہمارے. تو حضور مفتی اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ پلین میں بیٹھ کر بھی 27 تاریخ کو جا کر دیکھنا چاہیں چاند، مہینے کی 27 تاریخ کو، تو اس دن بھی چاند نظر آ سکتا ہے.
28 تاریخ کو بھی نظر آ سکتا ہے. تو کیا آپ اعلان کر دیں گے رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا, عید منا لیجئے؟ تو معلوم ہوا کہ پلین میں بیٹھ کر دیکھنا جائز نہیں ہے, بلکہ زمین پر یا زمین سے لگی کوئی چیز پہ ٹھہر کر رؤیت ہلال حاصل کرنا ضروری ہے. اب زیادہ میں گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں 2:38 پر کل شریف کی فاتحہ پڑھنی ہے. اس لیے آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ آج جو بھی معلومات اور ہمارے دیگر علماء کرام نے جو تقریریں کی, ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے اور عمل کیجیے. انشاءاللہ زندگی ہماری آپ کی سنور جائے گی. اس وقت پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عرس اعلی حضرت میں موجود ہیں. کل رات ہی میں فون پر بات ہوئی تھی, بتایا گیا کہ لاکھوں مسلمان ہیں. حالانکہ کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے اس وقت بریلی شریف میں, برف باری ہوئی وہاں نینی تال میں, برف برسا آسمان سے, تو ٹھنڈک بڑھ گئی ایک دم. اتنی ٹھنڈی ہے کہ لوگ, لیکن ماشاءاللہ دیوان گانے اعلی حضرت نہ ٹھنڈی کی پرواہ کرتے ہیں نہ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں. وہ تو مستانہ وار اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فیض پاتے ہیں. الحمدللہ ہم جا نہیں سکے اس سال اعلی حضرت کے عرس میں, لیکن یہیں پر ہم عرس اعلی حضرت وادی رضا میں منا رہے ہیں, کیونکہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. ہم وادی رضا میں عرس رضا منا رہے ہیں. انشاءاللہ اعلی حضرت کا فیض یہاں تک آئے گا, آپ کو بھی ملے گا, ہم کو بھی ملے گا, سب کو ملے گا. اور دنیا میں جہاں جہاں یوم رضا منایا جا رہا ہے وہ سب رضا کے فیض سے مالا مال ہو رہے ہیں انشاءاللہ. شیخ محبوب صاحب مرحوم نواب ثواب جاریہ کے لیے جانی ماز جو ہے لائے ہیں چاندنی کے پاٹ. یہ والد صاحب ان کے والدہ صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو مکمل ایصال ثواب عطا فرمائے اور قبر میں اللہ تعالیٰ راحت و رحمت عطا فرما کر جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرمائے. 25 تاریخ کے جلسے کا بھی اعلان ہے. ایک جلسہ میلاد پاک مصطفیٰ کا 25 دسمبر کو بعد نماز عشاء دیوان دیوڑی, مدینہ ہوٹل جانتے ہیں نا آپ لوگ, مدینہ بلڈنگ کے رائٹ سائڈ پہ کمان ہے, اسی کو کہتے ہیں دیوان دیوڑی. پرانا سالار جنگ میوزیم وہیں پر تھا پہلے. اسی دیوڑی کے اندر پوسٹ آفس بھی ہے. پوسٹ آفس سے تھوڑا آگے بڑھیں گے آپ تو انشاءاللہ وہیں پر مدینہ ٹیکسو جو بڑی دکان ہے کپڑوں کی, علی طاہر صاحب کی اور ان کے فرزند عمران طاہر کی, وہیں پر انشاءاللہ انہی کی طرف سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. جلسہ آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلی مرتبہ اس علاقے میں اپنا جلسہ ہو رہا ہے, پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, بالکل پہلی مرتبہ. حالانکہ حیدرآباد میں 40 سال سے ہم خدمت انجام دے رہے ہیں سنیت کی, لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارے عمران طاہر کی کوششوں, کاوشوں اور محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے جلسہ وہاں پر رکھنے کا موقع عطا فرمایا. تو اللہ پاک ان کے نیک ارادوں کو پورا فرمائے اور انہیں اولاد صالح عطا فرمائے اور ان کے والد ماجد کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرمائے. تو 25 دسمبر کو چھٹی کا دن ہے اس دن, تو اس دن آپ لوگ بھرپور تعداد میں دیوان جوڑی تشریف لائیں گے اور میلاد پاک مصطفیٰ کے عنوان پر وہ پہلا جلسہ ہمارا ہوگا وہاں پر. اس کے بعد پھر میں دبئی چلا جاؤں گا 30 تاریخ کو. تو آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ سرکار کی آمد کی خوشی منانا چاہتے ہیں وہ 25 تاریخ کو دیوان دیوڑی میں مدینہ ٹیکسٹائل, یعنی مدینہ کے نام سے جو کپڑوں کی دکان ہے, مدینہ ٹیکسو ورلڈ وہ اس کا نام ہے اس کا, وہیں پر آپ جمع ہو جائیں. انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد جلسہ شروع ہوگا اور ہمارے مولانا صدر عالم صاحب کی بھی تقریر ہوگی اور ہمارے دیگر جو ہے نعت خواں حضرات اپنے بہترین انداز میں نعت رسول سنائیں گے. پھر انشاءاللہ فقیر بھی وہاں پر خطاب کی سعادت حاصل کرے گا. حسین بی بی مرحومہ شیخ محبوب علی صاحب کیا ہے دعا کرتے شیخ محبوب علی صاحب مرحومہ کے لیے. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرما دے رسول پاک کے صدقے میں. اور مولانا حامد حسین صاحب کا جلسہ بعد نماز عشاء محفل نور کے نام سے مصری گنج 2 پہاڑ شاہ ولی درگاہ میں منعقد ہوگا 21 تاریخ کو بروز اتوار. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس جلسے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. محمد رضوان کو دل کا
ہول بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کا ہول بند کر دے اور اللہ تعالیٰ خون کی دورانگی صحیح فرما دے۔ محمد اسحاق رضوی کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسحاق رضوی کے کاروبار کو پھر سے کھول دے اور اللہ ترقی عطا فرمائے۔ عافیہ رضویہ کے رشتے کے لیے دعا کی گزارش کی گئی ہے، پروردگار عالم عافیہ رضویہ کو سنی صحیح العقیدہ گھرانے کے سنی صحیح العقیدہ بچے سے رشتہ منسلک فرما کر شادی کا انتظام فرما دے۔ بروز اتوار بعد نماز عشاء جامع مسجد حشمت پیٹ میں مہمان خصوصی مولانا اویس رضوی صاحب المعروف سہیل رضا خطاب فرمائیں گے۔ اتوار کے دن حشمت پیٹ جامع مسجد میں آپ سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ نہیں ابھی نہیں، فاتحہ کے بعد۔ حضرات گرامی، آج عرس اعلیٰ حضرت ہے، آپ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ 2:38 ہم لوگ انشاءاللہ فاتحہ خوانی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت جلد اپنے مسائل کو پورے حل کر لینا ہے۔ اس عرس مبارک کے موقع پر، عرس اعلیٰ حضرت کے مبارک موقع پر آج خصوصی چندہ اعلیٰ حضرت کے ایصال ثواب کی نیت سے آپ مرکز اہل سنت کی تعمیر کے لیے عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ نے دیا تھا، کتنے جمع ہوئے تھے؟ 15,000 12,000 کچھ چلر روپے جمع ہوئے تھے گزشتہ جمعہ کے موقع پر۔ تو آج عرس اعلیٰ حضرت ہے، لنگر کا اہتمام ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ لنگر میں تقریباً قریب 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا خرچ آ رہا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ جو لنگر کے کھانے پر خرچ ہو رہا ہے، ہم تبرک اپنے طور پر ہم نے کنٹریبیوشن کر کے آپس میں بنا لیا ہے۔ انشاءاللہ لنگر کا اہتمام تو نہیں ہے، تبرک حلوہ بانٹا جائے گا الحمدللہ۔ اصلی گھی میں تیار کیا گیا ہے، 40 کلو کی مقدار میں حلوہ تیار کیا گیا ہے اعلیٰ حضرت کے نام سے، ایصال ثواب کی نیت سے وہ تقسیم کیا جائے گا آپ کو۔ تو آج آپ کو دل کھول کر اعانتیں مرکز اہل سنت کی تعمیر کے لیے آپ کو دینا ہے انشاءاللہ۔ بہت سارے کام باقی پڑے ہیں، ابھی مدرسہ بننا ہے، عمارت بننی ہے۔ اچھا، ہمارے حافظ عبد الرحمان صاحب ماشاءاللہ سب سے پہلے ایک کم سن بچے نے 100 روپے دیے، اور اب ہمارے حافظ عبد الرحمان صاحب نے 500 روپے دیے ہیں۔ چندہ تو انشاءاللہ فاتحہ کے بعد ہوگا، ابھی نہیں۔ اب آپ حضرات جو ہے سنت ادا فرما لیں جلدی سے، خطبے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔